احمد اویس صاحب، بہتر طرز حکمرانی، عوامی فلاح، جامع ترقی، دہشت گردوں کو شکست، خوشحالی کا سفر۔ فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستانیوں کو یقیناً وہ بات کہی ہے جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہتر طرز حکمرانی 28ویں ترمیم سے بھی کنیکٹڈ ہے، آنے والی 29ویں ترمیم سے بھی کنیکٹڈ ہے؟ کیونکہ اب لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کا مسئلہ حل کرنے کی طرف توجہ فیلڈ مارشل صاحب کی آ گئی ہے۔ احمد اویس صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس میں اندازہ ہوتا ہے اس سوال کے اندر پنہا ہے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کی کتنی توجہ اس طرف ہے۔ لیکن یہ توجہ بہت سارے لوگوں کی رہی ہے بیڈ گورننس کے متعلق بھی اور پاکستان کے عوام کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھی، لیکن خاطر خواہ وہ سٹیپس جو لینے چاہیے اور وہ سٹیپس بڑے کیئرلیسلی لینے ہوں گے۔ میں یہ بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے حالات کو، عوام کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو سٹیپ لینے ہیں اس کے اندر ہمیں بالکل جسے کہتا ہے نا کہ ماتھے پر آنکھیں رکھ، یہ قانون کیا کہتا ہے، قوم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، غربت کی جو سطح غربت سے نیچے جو بلو پاورٹی لائن، بلو پاورٹی پرسنٹیج ہے 50% سے تجاوز کرتی نظر آ رہی ہے، اس کو کیسے آپ نے امپروو کرنا ہے، اس کے لیے جو آپ کو سٹیپ لینے ہوں گے۔ ابھی آپ نے قرضوں کی ڈیٹیل گنوائی آپ، اور IMF کا کنسرن بھی بتایا آپ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی تیزی سے یہ قرضوں کی جو ہے یہ تعداد اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ ہزاروں بلین میں جا پہنچی ہے اس وقت اور ابھی بڑھ رہی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ قوم تو غربت میں ہے، بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے وہ 12 کروڑ سے اوپر تجاوز کر چکی ہے، تو یہ اتنا قرضہ لے کے یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ انڈسٹری کوئی ملک میں نہیں ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ایکسپورٹس ہماری جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں، تو پھر یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ میری طرف سے ایک آنےسٹ پاکستانی کی حیثیت سے میں آرمی چیف کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے پاکستان کو کے اوپر اگر سرجیکل آپریشن کرنا ہے تو ایک بڑے مشاق، ایک بڑے پروفیشنل سرجن کی طرح کہ وہ کوئی کینسرس ٹیشو جو ہے وہ جسم کے اندر نہ رہ جائے، تب وہ کامیاب آپریشن ہوگا۔ اور اگر وہ رہ گیا ایک ٹیشو تو آپ جانتے ہیں کہ کینسر کا ایک ٹیشو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو وہ بہت کم عرصے کے اندر اتنی تیزی سے پھر دوبارہ پھیل جاتا ہے کہ باڈی کو، انسانی جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہی کیفیت ہے اس وقت ہماری۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ علی راشد صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ علی، آئی ہوپ یو کین ہیئر می کلیئرلی۔ السلام علیکم، تھینک یو فار یور ٹائم علی۔ علی، آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب نے کوئٹہ میں خطاب کیا ہے گیرسن میں کالج کے سٹاف ممبرز، فیکلٹی ممبرز سے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ان کے امپورٹنٹ ورڈز جو ان کے خطاب میں ہیں وہ آف کورس دہشت گردی کو شکست تو ہے ہی ہے، خوشحالی کا سفر بھی ہے، لیکن عوامی فلاح، جامع ترقی، بہتر طرز حکمرانی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت وقت سے، پچھلے ایک ماہ سے ایٹ لیسٹ، یہ پروپیگنڈا نیریٹو وار میں چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، ان پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے ان کی پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے یا کچھ اور XYZ واٹ ایور اٹ از، اور پھر بہتر طرز حکمرانی کی بات بھی ہو رہی ہے، 28ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کا اوپینین اس سچویشن پہ علی راشد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو، آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا۔ دیکھیں، آپ سے ہی مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کی فیلڈ مارشل صاحب کی اسپیچ میں کیا کیا باتیں ہوئی اور سب بجا ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی دو رائے ہے، کسی خصوص پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں نہیں کی۔ گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی تھنک نو میٹر کتنا اچھا کام ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، اور ہم سب کو کوشاں ہو کے کوششیں کرنی ہیں چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ پوری دنیا میں ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹائم چل رہا ہے، اسٹریسفل ٹائم، اٹس ٹربلسم ٹائمز، اور یہ وہ وقت ہے کہ ہم سب کو ایک ہو کے ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا لے کے پاکستان کی اکانومی پہ فیس کرنا ہے، ٹیررزم جو چل رہی ہے اس کو، اس کے جن کو اندر واپس ڈالنا ہے، اور بیرونی جو سازشیں ہیں ملکوں کی،
اس کو فیس کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بیرونی، جب میں کہتا ہوں ایکسٹرنل تھریٹس، جو انٹرنل ہمارے تھریٹس ہیں، جو لوگ ٹول بنے ہوئے ہیں ہمارے باہر کی کچھ فورن پاورز کے یا ایجنسیز کے، ان کو بھی ان کی جگہ دکھانی ہے کہ دے شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دیز تھنگس. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ چیزیں بالکل صحیح ہیں، مگر تھوڑی بہتری آئی تھی، اور تھوڑا اس کے بعد یہ آپ کو یہ 2-3 مہینے کا فیز جو ایک گلوبل شاک سارے ملک کے لیے کیا پوری دنیا کے لیے رہا ہے، تو اس میں ہم بھی تھوڑے متاثر ہوئے ہیں اس وجہ سے. لیکن انٹرنل شاک پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کی وجہ سے فیس کر رہی ہے، کیونکہ وہ آف کورس 18ویں ترمیم کو رول بیک کرے گی. علی، اس کی وجہ سے بھی پریشر ہے، پنکی کے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کارنر کر کے دیوار سے لگائیں گے اور ان کی پرفارمنس امپروو ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلی چیز تو پنکی کا جو بات ہے، پنکی کا جو کیس ہے، اس کو میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں، یہ پنکی کیس یا یہ ڈرگ نارکوٹکس، اس کمیٹی کا میں ذاتی طور پہ حصہ ہوں وچ از ڈرائیونگ دس آپریشن. تو میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فریال تالپور صاحبہ کی کاوشوں کی وجہ سے شی از دی چیئر پرسن آف دیٹ کمیٹی، اور ان کے کہنے پہ ہی اور ان کے ایکشن لینے پہ ہی یہ چیزیں حرکت میں آئی ہیں. اور جب میں سنس آئی ایم پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن، اور اس کمیٹی کا میں حصہ بھی ہوں، تو جب میں یہ میڈیا کی اسپیکولیشن یا کچھ جو انالیسز لوگ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں، تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، اس لیے کہ کرنے والے ہم ہیں. ہم نے اس آپریشن کو اسپیئر ہیڈ کیا ہے، گرفتاریاں ہم کر رہے ہیں، مگر تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اگینسٹ یا ہمارے خلاف یا ہمیں پریشر میں ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے. اور یہ پریشر جو 28 امینڈمنٹ کی ہے، یہ پریشر پورا پاکستان کا سوشل میڈیا، پاکستان کی ٹی وی چینلز، ہر جگہ یہ پریشر جو ہے محسوس کیا جا رہا ہے بائے سوائے پیپلز پارٹی پہ. اس لیے ابھی تک ہم سے نہ اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، نہ کوئی 28 کا کوئی ڈرافٹ یا کوئی چیز ہم سے ڈسکس یا ہم سے، یہ چیئرمین صاحب نے اپنی اسپیچ میں ہی کہا تھا کہ بلاول صاحب نے، کہ یہ تو کوئی چیز ڈسکشن میں ہی نہیں. پریشر میں انسان جب آتا ہے، طلحہ صاحب، اگر میں آپ سے کوئی بات کروں اور وہ غیر مناسب ہو یا مجھے قابل قبول نہیں ہو، تو آپ شاید پریشر میں آ جائیں یا میں پریشر میں آ جاؤں. مگر ایک بات ہوئی نہیں ہو تو اس کا پریشر آپ یا میں کیسے لے سکتے ہیں؟ علی این ایف سی فارمولا کا ذکر بلاول صاحب کر چکے ہیں اپنی ٹویٹ میں نے 26 اور 27 امینڈمنٹ کے دوران، یعنی آن دا کارڈز تو یہ اس وقت سے موجود ہے، اب اس کی شاید امپلیمنٹیشن کا وقت آ رہا ہے، بٹ سم تھنگ اولڈ وچ ہیز بین دیئر فرام بیفور، جو بلاول صاحب کی نالج میں بھی ہے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں نا، ٹھیک ہے، اٹ کوڈ بی دیٹ، اٹ کین بی ڈسکس. ہم بڑے ریزنیبل لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، either we'll be convinced or either we'll convince you. مگر میں صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ بات موضوع یہ زیر غور ہی نہیں ہے، ابھی تک ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، بالکل پریشر تو ہے ہی نہیں.